باب وقت العشاء الی نصف اللیل، آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت ہے، یعنی اس وقت تک وقت مستحب ہے، ورنہ عشاء کا وقت تو طلوع فجر سے پہلے تک ہے۔ یہاں وہی حدیث ہے جو 3 یا 4 مرتبہ آپ لوگ پڑھ چکے، اب یہ چوتھی جگہ ہے۔ باب و صلاۃ الفجر، اچھا اس میں آخر کے ایک لفظ ہے انس سنا کانی انظرو الی وبیس خاتمہ لیلۃ عز، انہوں نے اس حدیث یہ بھی بتایا گویا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کو اس شب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، وہ انگوٹھی جو چمک رہی تھی اس چمک کو میں گویا اس وقت بھی اپنے خیالات دنیا میں محسوس کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے، اور یہ واقعہ سن 6 ہجری کے بعد کا ہے۔ باب فضل صلاۃ الفجر والحدیث، نماز فجر کی باب فضل صلاۃ الفجر والحدیث، نماز فجر کی فضیلت اور حدیث نبوی۔ یہ بالکل آج کے طرز کا نام ہو گیا، جیسے لکھتے ہیں کہ مسواک اور حدیث، یعنی مسواک کی فضیلت حدیث نبوی کی روشنی میں، تو اس انداز کا یہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے۔ یہ جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے، ہم الفاظ پڑھ دیتے ہیں۔ اذا نظر الی القمر لیلۃ البدر، اس سے پہلے والی حدیث میں الی القمر کا لفظ تھا، لیلۃ البدر کا لفظ نہیں تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ دوسری روایتوں میں لیلۃ البدر آیا ہے، وہ روایت یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون اور لا تضاہون فی رؤیتی فإن استطعتم الا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الی آخر۔ یہ سب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور بحث ہو چکی ہے، بس اس میں وہی نیا لفظ آ گیا لیلۃ البدر کا، اس کو آپ محفوظ رکھیے گا۔ بکر بن ابو موسیٰ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، بردن میں ٹھنڈک کہتے ہیں، جس نے ٹھنڈک کے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں کون کون ہیں؟ ایک تو صاحب وہی صلاۃ العصر ہے اور ایک صلاۃ الفجر ہے۔ صلاۃ الفجر یہ ٹھنڈے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور صلاۃ العصر یہ بھی ٹھنڈے وقت میں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سبحان اللہ، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کل کے سبق میں جہاں یہ آیا تھا کہ کارنما او تیرا اہل ہو، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کی اہل ہلاک ہو گئے، تو میں نے جنت سے ہی اس کی تفہیم کی تھی، حالانکہ کچھ ہوتی حدیث پاک میرے ذہن میں نہیں تھی، بس اللہ کا فضل ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، اور وہ توجیہ بھی اللہ کے فضل ہی سے ذہن میں آئی کہ جو نماز پڑھے فجر کی اور عصر کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کی بشارت اس کے لیے ہے، کیونکہ دونوں اوقات مشہودہ ہیں، دونوں نمازیں مشہودہ ہیں۔ اب جس کی یہ نماز فوت ہو گئی تو اب فرشتے اس کے خلاف شہادت دیں گے تو وہ جہنمی ہوگا، تو گویا کی اس کی جنت بھی گئی، اور جنت میں جو اس کے اہل تھے یعنی حور و غلمہ یہ سب گئے، تو کانما او تیرا اہل ہو۔ تو اس حدیث پاک سے اب پورے طور پر وہ توجیہ سمجھ میں آ گئی۔ میں نے وہاں کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ توجیہ صحیح ہو، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اب میں جزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ توجیہ ضرور صحیح ہے۔ اس حدیث پاک کو آپ وہاں نقل کر لیں ہماری توجیہ کے ساتھ، اور نقل کر کے اس کو یاد رکھیں۔ باب وقت الفجر، یہ نئی حدیث دیکھ رہا ہوں،
زید بن ثابت نے بتایا کہ انہم تسحروا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سحری کھائی۔ یہ ماہ رمضان کا واقعہ ہے۔ پھر وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز فجر کے لیے، تو میں نے پوچھا کم بینہما، دونوں کے درمیان یعنی سحری اور نماز فجر میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو فرمایا قدر 50 و 60، 50 سے 60 آیت تک کا فاصلہ تھا، یعنی اتنا فاصلہ تھا کہ اتنی دیر میں 50 سے 60 آیت تک پڑھی جا سکے۔ یہ معلوم ہوا 50 سے 60 آیت پڑھنے میں ایک اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ جو اس سے پہلے حدیثوں میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط میں نماز پڑھی، اور غلط کہتے ہیں آخری شب کی تاریکی کو، تو یہ نہیں مراد ہے کہ بالکل ادھر فجر طلوع ہوئی اور فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز پڑھ لی، بلکہ دیکھو وہ ایک اندازہ بتا رہے ہیں، یہ کچھ کم بیش بھی ہو سکتا ہے کہ 60 آیت کی مقدار تلاوت کرنے تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی اور اس کے بعد فجر کی نماز قائم کی۔ تو یہ بالکل غلط میں نہیں ہوا، کچھ اجالے کی طرف آیا۔ پھر اسی مضمون کے حدیث انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کی رمضان کے مہینے میں۔ جب سحری سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی۔ ہم نے انس سے پوچھا کہ دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو فرمایا جتنی مقدار میں کوئی آدمی 50 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کر لے، اتنا فاصلہ تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اول وقت میں نہیں بلکہ اول وقت سے کچھ گزارنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز جلد پڑھ لی جائے تاکہ جماعت کثیر ہو قلیل نہ ہو۔ اصل میں شریعت طاہرہ کی منشا یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ نماز اس طور پر پڑھیں اور ایسے وقت پہ پڑھیں کہ جماعت زیادہ سے زیادہ ہو، جماعت قلیل نہ ہو، کم نہ ہو۔ تو رمضان شریف میں اگر جماعت صبح روشن کر کے پڑھیں گے تو اس وقت تک لوگ چونکہ رات بھر جاگتے ہیں تو کھا پی کر کے اور طرح طرح نماز پڑھ کے سو جائیں گے، اور جماعت میں صرف چند لوگ رہ جائیں گنتی کے، اور تھوڑے دیر کے بعد اذان کر کے نماز پڑھ لی جائے تو چونکہ سب لوگ جگہ ہی رہتے ہیں تو جماعت بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام کو کثرت جماعت محبوب و مطلوب تھی، اس لیے سرکار نے رمضان کے مہینے میں اول وقت کے قریب فجر کی نماز پڑھی اور پڑھائی۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں، مگر اور دنوں میں لوگ رات میں سوتے ہیں تو ان کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ اطمینان سے سو لیں اور اٹھیں تو وضو بنا کر مسجد جائیں تو انہیں جماعت چھوٹنے نہ پائے، جماعت مل جائے۔ اس لیے یہاں شریعت نے، عام دنوں میں شریعت نے یہ محبوب اور مطلوب رکھا کہ فجر کا جتنا وقت ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیں، آخری حصے میں نماز پڑھیں۔ اس کو تنویر اور اسفار کہتے ہیں۔ 90 حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفر بالفجر فإنه اعظم للأجر، صبح کی نماز روشن کر کے پڑھو کہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اول وقت میں پڑھو گے تو بھی اجر ہے، مگر آخری وقت میں پڑھو گے روشن کر کے تو اس وقت اجر جو ہے دوگنا ملے گا، کیونکہ اس وقت جماعت بڑی ہو جائے گی۔ اچھا، اسی مضمون کی حدیث پھر آ رہی ہے۔ سعد بن سعد کہتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سحری کھاتا، پھر مجھے اس بات کی جلدی ہوتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پا سکوں، یعنی سحری کے بعد میں جلد ہی نکل آتا مسجد نبوی تاکہ سرکار کے ساتھ جماعت مل جائے۔ ان سب کی توجہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ اب ایک نئے مضمون کی حدیث ہے۔ اس مضمون کی حدیث سے پہلے گزر چکی یہی حدیث، لیکن اس میں کچھ اضافہ ہے۔
عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں، متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، ثم ينقلبن الی بیوتہن، پھر وہ اپنے گھروں کو واپس جاتی، جس وقت کی نماز پڑھ لیتی اور انہیں کوئی تاریکی کی وجہ سے پہچان نہیں پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تاریکی میں ہی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس کی ایک تو یہ اول ابتدائی اسلام کی بات ہے، دوسری اس زمانے میں عورتوں کی بھی جماعت میں شریک ہونے کی اجازت تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ گھر میں چلی جائیں، اس کے بعد مرد جائیں اور یہ لوگ اپنی ضرورتیں پھر پوری کریں۔ مگر یہ سب بیان جواز کے لیے ہے، اور ایک حاجت کی وجہ سے حاجت ہو تو آج بھی اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ من ادرک من الفجر رکعتن، جس نے فجر کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ اس مضمون کی حدیث پہلے گزر چکی ہے اور تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ باب من ادرک من الصلاۃ رکعتن، تو یہ حدیث بھی یہ وہی حدیث ہے، یہ دونوں حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں اور تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ باب الصلاۃ بعد الفجر حتی ترتفع، نماز فجر کے بعد نماز کا بیان یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی جب نماز فجر پڑھ لی تب کوئی نماز نہ پڑھیں، رکے رہیں، ذکر اذکار کریں، نماز نہ پڑھیں، رکے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، اور طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے اور روشن ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر بلند ہونے تک یا روشن ہونے تک کا وقفہ یہ 20 منٹ کا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ گزار دیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ہاں، قضا نمازیں وقت فجر میں پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی اور فجر کے نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ شہید عندی رضال المرضیون، میرے پاس پسندیدہ لوگوں نے شہادت دی۔ پسندیدہ لوگ مانتے ہیں مرضیون دیناً و اسلاماً، تو اس سے مراد ہوتا ہے دیندار ثقہ۔ میرے پاس دیندار اور ثقہ لوگوں نے شہادت دی، اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور ثقہ میرے نزدیک حضرت عمر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے ممانعت فرمائی، حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، چمکنے لگے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد سورج کے چمکنے تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور عصر کے بعد منع فرمائی حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ تو دیکھو، اس سے معلوم ہوا کہ عصر کے بعد جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے کوئی نماز نہ پڑھی جائے، اور فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع ہو کر چمکنے لگے کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن قضا نمازیں پڑھیں گے، یہ اصل میں ہے سنن اور نوافل کے لیے، سنن اور نوافل نہ پڑھیں۔ نماز قضا ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تحروا بصلاتکم، تم لوگ اپنی نماز کے لیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا قصد نہ کرو کہ جب طلوع آفتاب کا وقت قریب ہو تب نماز پڑھو اور غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تب نماز پڑھو، بلکہ اس سے بہت پہلے نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں اذا طلع حاجب الشمس، جب سورج کا کنارہ طلوع ہو، اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے مراد پورا سورج ڈوبنا نہیں ہے، سورج کا ایک کنارہ ڈوبنے لگا تو مان لیں گے سورج غروب ہو رہا ہے، اور سورج سے ایک کنارہ نکلنے لگا تو مان لیں گے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جب سورج کا کنارہ نمودار ہو تو نماز کو مؤخر کر دو حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ڈوبنے لگے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے۔ یہ دونوں اوقات مکروہہ میں سے ہیں، یعنی طلوع آفتاب کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت اوقات مکروہہ سے ہے۔ ان دونوں اوقات میں سرکار نے نماز منع فرمائی ہے۔ فرق دونوں اوقات میں یہ ہے کہ فجر کا پورا وقت کامل ہے، تو طلوع آفتاب سے پہلے تک کا وقت کامل ہے، اور طلوع آفتاب جیسے شروع ہوتا ہے وقت فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اصل میں یہ ہے کہ
غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے ہی سے وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، تو وقت ناقص شروع ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب کا وقت بھی وقت ناقص ہی ہے۔ اس لیے اس دن ہم نے یہ فرق کیا تھا، اور اس حدیث کو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ اس حدیث کے پیش نظر دونوں حدیثوں میں تعارض ہو جاتا ہے، اور میں نے وہاں یعنی وہ مدى ادرک من الفجر فقد ادرک الفجر ومن ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ تو اس میں اور اس حدیث میں تعارض ہے۔ وہ حدیث ابھی آپ نے پڑھ لی اوپر چند سے اوپر یہ حدیث ہے، تو وہ حدیث چاہتی ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر، جس نے عصر کی ایک رکعت پا لی سورج ڈوبنے سے پہلے، تو اس نے عصر پا لی، یعنی وہ عصر کو پڑھے اگرچہ سورج ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے دے۔ وہی حال فجر میں ہے کہ فجر کو پڑھے اگرچہ سورج طلوع ہو رہا ہو۔ تو وہ حدیث چاہتی ہے کہ نماز صحیح ہو، یہ حدیث چاہتی ہے کہ نماز صحیح نہ ہو، دونوں میں تعارض ہو گیا۔ وہ حدیث مبیح ہے یعنی اجازت دینے والی، یہ حدیث حاضر ہے یعنی منع کرنے والی۔ تو جو حاضر ہے اس پر عمل ہوتا ہے، اور جو مبیح ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوا جب اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ لوگ عصر میں تو کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، اور فجر میں کہتے ہیں تو نماز کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فجر کا پورا وقت کامل ہے، شروع کیا وقت کامل میں، اور جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت وقت ناقص آ جائے گا۔ تو کچھ نماز وقت کامل میں اور کچھ نماز وقت ناقص میں، اس لیے فاسد ہو جائے گی۔ اور عصر میں ایسا نہیں ہے، عصر میں چونکہ 20 منٹ پہلے ہی سے وقت ناقص شروع ہو جاتا ہے، تو شروع کیا وقت ناقص میں، اور جب سورج ڈوبنے لگے تو بھی وقت ناقص ہی ہے۔ تو جیسے شروع کیا ویسے ادا کر رہا ہے، اس لیے وہ نماز صحیح ہے اور یہ نماز فاسد ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور آئی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا 2 بیعوں سے، اور 2 کپڑوں سے، اور 2 طرح کے لباس سے، اور 2 نمازوں سے۔ یہ سب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک سورج طلوع ہو جائے، عصر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک سورج ڈوب جائے۔ تو اس میں بتا چکا میں کہ نماز نوافل اور سنن مراد ہیں۔ اور منع فرمایا 2 طرح کے لباس سے، اجتماع السمہ سے اور ایک کپڑے میں اجتباع سے، حتی یفضیا، یہاں تک کہ اپنی شرمگاہ کو آسمان کی طرف کر دے۔ اجتباع کے بارے میں نے بتایا ہے، اسے حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ کھلا ہوا تہبند پہنے، سرین کے بل بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں کو اٹھا لے، اس طور پر کہ پاؤں کے اوپر کوئی اور کپڑا نہ ہو جو پردہ پوشی کرے۔ تو چونکہ اس تہبند سلا ہوا نہیں ہے، تہبند ہٹ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آسمان کی طرف اس کی شرمگاہ ہوگی اور وہ کھل جائے گی، جو ناجائز ہے۔ اجتماع السمہ کے بارے میں نے بتایا کہ تہبند پہن لے اور وہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کا ایک کنارہ اٹھا کر کندھے پر ڈال لے رومال کے طور پر۔ تو جب اس طور پر کرے گا اور چلے گا تو بے پردگی ہوگی، اور یہ بھی ناجائز ہے۔ اور 2 بیعیں کون کون ہیں؟ منابضہ اور ملامسہ۔ یہ آپ لوگ ہدایت میں پڑھ چکے ہیں، اور 2 روز پہلے ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ لا تتحرى الصلاة قبل غروب، لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، غروب آفتاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کیا جائے۔ حدیث وہی ہے جو گزر چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ سب حدیثیں دیکھتے جائیے، سب وہی ہے۔ صفحہ 83 میں پہلی حدیث دیکھیے جناب۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انکم تصلون صلاۃ، تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، ایک نماز۔ اور اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، تو ہم نے حضور کو یہ دونوں نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم، وہ کیا نماز تھی کہ عصر کے بعد لوگ 2 رکعت نماز کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ میں رہتے تھے، میں حضور کو ہم نے کبھی یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عصر کے 8 رکعتیں بعد عصر کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے سرکار کو نہیں دیکھا۔ عن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ باب من لم یقرأ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر،
یہ وہی حدیث ہے. باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد و نحوها، عصر کے بعد فوت شدہ نمازیں پڑھ سکتا ہے اور اس کے مثل جو نمازیں ہوگی ان نمازوں کو بھی پڑھ سکتا ہے. تو عصر کے بعد فوت شدہ نمازیں اور ان کے مانند نمازوں کے پڑھنے کا بیان. فوت شدہ نمازیں 5 اوقات کی نمازیں ہیں، یہ فوت ہو جائیں تو عصر کے بعد بھی ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ نحویہ کیا ہے؟ مثلا عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ آ گیا تو نماز جنازہ پڑھیں گے، یا کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، یہ نحویہ میں آ جائے گا. قریب کہتے ہیں ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں اور فرمایا شغلنی ناس من عبد القیس، وفد عبد القیس کے لوگوں نے مجھے مشغول رکھا ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ وفد عبد القیس کا تذکرہ آپ لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں. یہ لوگ ظہر کے وقت میں گویا سرکار کے پاس حاضر تھے اور ان کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مشغول رہے اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھ سکے تو آپ نے وہ 2 رکعت سنتیں قضا کی عصر کے بعد. اس کو وہ بیان کر رہے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی نماز شروع کرتے تو پھر اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے، مگر یہ خصوصیت تھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، آپ نے کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دی. آپ نے تو عام لوگوں کے لیے تشریع عام فرما دیا مختلف حدیثوں کے ذریعے، جن میں یہ بیان کیا ہے کہ عصر کے بعد نماز ممنوع ہے یہاں تک سورج ڈوب جائے اور فجر کے بعد نماز ممنوع ہے یہاں تک سورج طلوع ہو جائے. تو اس ارشاد کے ذریعے آپ نے اس نماز سے بھی ممانعت فرما دی. پھر آپ نے کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی اور یہ آپ کے ساتھ خاص ہے. اچھا، حضرت عائشہ کا بیان ہے والذی ذهب بھی، وہ بیان کرتی ہیں قسم اس ذات کی جو حضور کو لے گیا، یعنی جس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وفات دی، یعنی اللہ تعالی کی قسم. ما ترکہما، سرکار نے یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد والی نہیں چھوڑی یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے جا ملے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد 2 رکعتیں برابر پڑھتے رہے. وما لقی اللہ، اور وہ اللہ سے نہیں ملے یہاں تک کہ ثقل عن الصلاۃ، نماز پڑھنے سے ان کا بدن بھاری ہو گیا. اور اکثر آپ اپنی یہ نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے، یعنی عصر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دونوں نمازیں پڑھتے تھے اور مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سرکار مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، مخافت یثقل علی امتہ، اس بات کے اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں آپ کی امت پر یہ گنا نہ ہو، کیونکہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ بھی پڑھیں گے اور جب لوگ پڑھیں گے اور سرکار کو دیکھ کر پڑھیں گے تو سنت موقدہ ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ واجب بھی ہو جائے. تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے تاکہ لوگ آپ کی اقتداء نہ کریں. وکان یحب ما یخفف عنہم، اور سرکار کو وہ باتیں پسند تھیں جو امت کے لیے تخفیف کا باعث ہو. اب یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں، کہتے امیر معاویہ نے تو یہ کہا کہ ہم لوگ سرکار کے صحابی ہیں، ساتھ پہ رہتے تھے، کبھی سرکار نے عصر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، اور یہ فرماتی ہیں سرکار نے کبھی چھوڑی نہیں ہے. تو تعارض ہے. وہ ان دونوں کا جواب بھی حدیث عائشہ موجود ہے. فرماتی ہیں کہ سرکار پڑھتے تو تھے مگر لا یصلیہما فی المسجد، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ حجرے میں آ کر پڑھتے تھے. تو حجرے میں جب پڑھتے تھے تو وہ زوجہ ہیں، زوجہ کو تو معلوم ہو گیا مگر جو باہر کے لوگ ہیں انہیں کیا پتا. تو انہوں نے جو بیان کیا وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، حضرت عائشہ نے جو بیان کیا یہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. پھر اخبارنی ابی قال، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما ترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر عندی قط، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے یہاں یعنی میرے حجرے میں 2 عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. پھر انا عائشہ قال رکعتان لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہما سرا ولا علانیۃ،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ خفیہ اور نہ علانیہ، کسی تو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں اور عصر کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، سرکار ان کو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ گفتگو ہو چکی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میرے یہاں آتے کہ کسی دن فی یومن یعنی فی یومی میری باری کے دن عصر کے بعد تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ باب التبکیر بالصلاۃ فی یوم غیم، بدلے کے دن میں عصر کی نماز جلد پڑھ لی جائے۔ یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے کل کے سبق میں، وہی حدیث ہے، الفاظ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ ان ابل ملی حدثہ ملیح حدثہ قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله۔